باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہدایۃ فی النحو کا ہم پڑھ رہے تھے 14واں درس جو اسم نواسخ اور اس کی خبر پھر خبر انا و اخواتہا پڑھا تھا، اور اس کے بعد اسم کانا و اخواتہا، پھر اسم الحروف المشبہہ بلیسا، پھر خبر را التی لنفی الجنس. ٹھیک ہے، یہ سب کیا ہوتی ہیں؟ مرفوع. کانا کا اسم مرفوع، انا کی خبر مرفوع، لائے نفی جنس کی خبر مرفوع، اور حروف مشبہ بلیسا کا اسم مرفوع ہوتا ہے. اب آ جائیے دیکھیے، کہہ رہے مل فرق بین عمل الحروف المشبہہ بالفعل والافعال الناقصہ. مولانا، افعال ناقصہ اور حروف مشبہہ بالفعل کے عمل میں کیا فرق ہے؟ غلام علی صاحب، آپ کیا جانتے ہیں اس کے بارے میں؟ اسم کو رفع دیتا ہے، اور افعال ناقصہ نصب دیتا ہے. آپ بتائیے بیٹا، ایک دم الٹا بتایا ہے غلام. ہاں شارف صاحب، حروف مشبہ بالفعل کے عمل میں اور افعال ناقصہ کے عمل میں کیا فرق ہے؟ وینو یار کیا کرتا ہے بتائیے؟ رفع دیتا ہے. مثال بتائیے. دوسرے کا سن کے بولنے کا یہی نقصان ہوتا ہے. میں یار تم نے پڑھا بھی نہیں، کچھ نہیں پڑھا ہے کیا؟ کیسے تیاری کی ہے تم نے؟ نحو مقدماتی، صرف مقدماتی کی گڑبڑ جھالا ہے تو یار، یہ تو سیدھا سیدھی بات ہے. اتنی موٹی موٹی بات اگر آپ نہیں سمجھ پائے ہیں تو کیسے سمجھیں گے؟ افعال ناقصہ اسم کو نصب دیتے ہیں اور خبر کو نہیں، غلط بتا رہی ہیں. افعال ناقصہ اسم کو رفع دیتا ہے، خبر کو نصب دیتا ہے. ٹھیک ہے، اور حروف مشبہ بالفعل اسم کو نصب دیتا ہے، خبر کو رفع دیتا ہے. ان زیدن قائم کہیں گے، صحیح ہے؟ تو ان زیدن میں زیدن کیا ہے؟ اسم ہے. کانا زیدن قائما، ان زیدن قائم، اور کانا زیدن، کانا زیدن قائما. تو کانا کا اسم مرفوع، خبر منصوب. ان کا اسم منصوب، خبر مرفوع. سمجھ میں آیا شارف صاحب؟ کہاں بتایا تھا؟ مثال میں نے پوچھی، مثال بتائی نہیں، تو اس کا مطلب آپ کو آتا نہیں ہے. بتایا تو کسی نے بول دیا، تم نے بول دیا رفع ہوتا ہے. بتایا تو صحیح تھا، غلط کہاں بتایا تھا؟ لیکن مثال نہیں پتا تو اس کا مطلب بات کو آپ سمجھے ہی نہیں ہے. اور بسیط سی شے ہے، کوئی مشکل بھی نہیں ہے. کیا کرتا ہے یہ دیکھیے، حروف مشبہ بالفعل انا، انا کا انا ہے، کیا کہیں گے؟ ان الصلاۃ، صلاۃ واجبۃ. کیا معنی ہو جائے گا؟ بے شک نماز واجب واجب ہے. تو ان حرف مشبہ بالفعل ہے. الصلاۃ کیا ہے؟ اس کا اسم. واجبۃ خبر ہے. تو ان کا عمل کیا ہے؟ حروف مشبہ بالفعل کا عمل کیا ہے؟ اسم کو نصب، خبر کو رفع. اور یہیں پہ کانا، کان الصلاۃ، کانا صلاۃ العید واجبۃ. کیا کہیں گے؟ کان صلاۃ العید واجبۃ. یعنی کیا مطلب ہوگا؟ کان صلاۃ العید،
یعنی صلاۃ میں کانا کا اسم کون ہوا؟ صلاۃ، اور مضاف ہے عید کیا ہے؟ مضاف الیہ. تو یہ اسم ہے، اسم کیا ہے؟ مرفوع. خبر کیا ہوگی؟ منصوب. یہاں دیکھیں واجبتن تھا، یہاں کیا ہو گیا؟ واجبتن. تو کانا صلاۃ العید واجبتن، عید کی نماز واجب تھی. ٹھیک ہے. سارا صلاۃ العید مستحبتن. کیا واجب تھی تو واجب پھر کیا ہو گئی؟ مستحبتن. ٹھیک ہے. سارا کانا سارا ظل باتا ہے نا، سارا صلاۃ العید مستحبتن. یاد رہے گا؟ مثال یاد نہ ہو تو مثال بنا بھی تو سکتے ہو بیٹا. چھوٹے موٹے جملے عربی کے نہیں بنا سکتے آپ لوگ؟ بولیے. چھوٹے چھوٹے جملے نہیں بنا سکتے. کتاب نہیں ہے، دروازہ کھلا ہے، پیڑ لمبا ہے، میں حاضر ہوں، استاد کرسی پر ہے، کھانا ختم ہو گیا. کچھ بھی جملے بنائیے، سیدھے سیدھے جملے بنائیے، اس میں لگا دیجئے کانا، لگا دیجئے ان، لگا دیجئے جو لگانا لگائیے. یہ تو ایک دم بیسک ہے بیٹا، بیسک بنیادی. اس میں تو بھول معاف ہے ہی نہیں. کبھی پتا چلا امتحان حالی میں ایک آدھ کوئی جھاپڑ کھا جائے، الٹا سیدھا کر جواب دیا، دیکھ لیا میں نے تو وہاں ٹہلتے گھومتے. یعنی یہ چیزیں بدیہیات میں سے ہیں. کہہ رہے ما حکم خبرها من حیث الافراد والجملۃ والتعریف والتنکیر. اس کی خبر کیسے آتی ہے؟ مفرد، جملہ، تعریف اور تنکیر کے اعتبار سے. یعنی حروف مشبہ بالفعل کی اور افعال ناقصہ کی خبر کیسے آئے گی؟ کہ جیسے مبتدا کی خبر آتی تھی، مفرد بھی آئے گی اور جملہ بھی آئے گی، معرفہ بھی آئے گی اور نکرہ بھی آئے گی. اصل کیا ہے؟ نکرہ. اصل کیا ہو؟ نکرہ. خبر نکرہ ہوگی، لیکن معرفہ ہوگی تو آپ جس کو چاہے مقدم کر سکتے ہیں. تو یہاں بھی کیا کر سکتے ہیں؟ مقدم کر سکتے ہیں. متى يجوز تقدیم خبر الحروف المشبہ بالفعل على اسمها ولم ذلك. کہہ رہے ہیں متى يجوز، کب جائز ہے، تقدیم خبر الحروف المشبہ بالفعل، حروف مشبہ بالفعل کی خبر کو مقدم کرنا، علی اسمها، اس کے اسم پر، ولم ذلك، اور ایسا کس لیے؟ جب ظرف ہو تو اس وقت کیا کر سکتے ہیں؟ ہم مقدم کر سکتے ہیں. ولم ذلك، اور ایسا کس لیے؟ ذکر ہے یہاں پہ. لمجال التوسع فی الظروف، دکھا ہوا ہے یہاں پہ. لما ذالک پوچھا ہے نا، تو لما ذالک کا آپ کیا کہیں گے؟ یہ دیکھیں ثم علم انہ لا يجوز تقدیم علی اسمها الا اذا كان ظرفا. کہہ رہے ہیں اس کا مقدم کرنا جائز نہیں سوائے یہ کہ کیا ہو؟ ظرف ہو. یہ جواب تو آپ نے دیا. ٹھیک ہے. ان مع العسر یسرا وان الینا ایابہم. کیوں دینا ہے؟ کہہ رہے ہیں لمجال التوسع فی الظروف. علت یہ ہے. ٹھیک ہے. جواب کی علت کیا ہے؟ یہ ہے. اس لیے ہم ظرف کو، یعنی اس کی خبر کو اس کے اسم پر کیا کر سکتے ہیں؟ مقدم کر سکتے ہیں جب وہ ظرف ہو. اس لیے کہ ظرف میں کیا پایا جاتا ہے؟ مجال پائی جاتی ہے، وسعت پائی جاتی ہے. سمجھ میں آئے اس سوال کا جواب؟ متى يجوز تقدیم خبر الحروف المشبہ بالفعل علی اسمها. کہہ رہے ہیں حروف مشبہ بالفعل کے خبر کو اس کے اسم پر مقدم کرنا کب جائز ہے؟ کہا جب وہ ظرف ہو. ولم ذلك، کیوں کرنا جائز ہے؟ کہیں گے لمجال التوسع فی الظروف. هل يتقدم خبر کانا و اخواتها علی اسمها. کیا کانا و اخوات کی
خبر اس کے اسم پر مقدم ہوتی ہے. وضح ذلک بامثلتین، مثالوں کے ذریعے بات کو واضح کیجئے. تو ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی ہے بھنگور؟ کانا کی خبر کو ہم اس کے اسم پر مقدم کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں. مثال دیجئے. ہاں کیا پڑھا؟ کان قائما زید. احسنت. کہہ رہے ہیں حل یجوزو، یہ سمجھ میں آیا نا سوال آپ لوگوں کو؟ قصہ زہرا جی ہے لیکن جواب نہیں آیا کہ کانا کی خبر کو ہم اس کے اسم پر مقدم کر سکتے ہیں. یہاں پہ دیکھیے اس کو، یہ دیکھیں تقدیم الخبر یجوز فی الکل تقدیم اخبارها علی اسماءها. کہہ رہے سب میں، یعنی یہ جتنے ہیں یہاں پہ، کانا، سارا، اصبح، امسا، اضحا، ذلا، باتا، آذا، عادا، غدا، راحا، ما زالا، ما فتح، من فکا، ما برحا، ما داما ولیسا. کہہ رہے ان سب میں خبر کو اس کے اسم پر مقدم کر سکتے ہیں. جیسے کانا قائما زید، پہلے زید ہونا چاہیے تھا. قائما خبر ہے، اس کو کہاں جانا چاہیے تھا؟ بعد میں، لیکن ہم اس کو کہاں لے آئے؟ پہلے. اب اگلا سوال اس کے بعد والے مطلب سے ہے. هل يجوز تقدیم اخبار هذه الافعال على نفسها؟ کیا ان کی خبروں کو خود ان فعل پر مقدم کر سکتے ہیں؟ یعنی کانا، سارا، ذلا، باتا پہ مقدم کر سکتے ہیں؟ کیا کہتے ہو غلام علی؟ ہیں کر سکتے ہیں؟ کہاں کب سب میں کر سکتے ہیں؟ کیا ہے اس کی شرح بتائیے. دیکھیں حل یجوز تقدیم اخبار هذه الافعال على نفسها، کیا کانا و اخوات کی خبروں کو خود کانا و اخوات پر، ابھی تو کہا اس کے اسم پر مقدم کرنا، تو کیا اس کے خود پر یعنی خود فعل پر مقدم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ تو کیا کہتی ہیں سکینہ؟ آپ کل اس درس میں موجود تھیں اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں. مجھے تو لگ نہیں رہا آپ کو کہ لگ کر نہیں سکتے. رہا تو لگنے سے نہیں نہ ہوتا ہے. یہ بجھنی نہیں بجھانی ہے، یہاں کر سکتے ہیں ہم. یہاں پہ دیکھیں یہ بات کہہ رہے ہیں یجوز تقدیم اخبارها على نفس الافعال ایضا، لیکن سب میں نہیں. کہاں سے؟ کانا سے لے کے راحہ تک بس، یعنی جس میں ما لگا ہے نا، ما والے میں نہیں کر سکتے ہم. جیسے ما زالا، ما فتیا، من فکا، ما برحا، ما داما، اور لیسا میں اختلاف ہے. ٹھیک ہے، تو جو ما والے ہیں ان میں ہم اس پر خبر کو مقدم نہیں کریں گے، لیکن کانا سے لے کے راحہ تک، یعنی سارا میں اصبح، امسا، اضحا، ذلا، باتا، آذا، عادا، غدا، راحہ، یہاں تک آپ خبر کو اس سے بھی پہلے لا سکتی ہیں. یہاں پہ دیکھیے مثال دیا ہے، کہہ رہے ہیں یجوز تقدیم اخبارها، جائز ہے خبر کا مقدم کرنا، علی نفس الافعال، خود فعل پر ایضا. کہاں سے کہاں تک؟ کانا سے راحہ تک. جیسے قائما کان زید، ہونا کیا چاہیے تھا؟ کانا زید قائما. تو پہلا سوال کیا کہہ رہا تھا؟ کیا اس کی اسم پر اس اسم سے پہلے لا سکتے ہیں؟ تو بالکل لا سکتے ہیں اور سب میں لا سکتے ہیں. لیکن کیا اس فعل افعال ناقصہ سے بھی پہلے لا سکتے ہیں؟ کہاں ہاں لا سکتے ہیں. کہاں سے کہاں تک؟ کانا سے راحہ تک. جو ما والے ہیں، من فکا، ما برحا، ٹھیک ہے، ما فتیا، اس میں ہم مقدم نہیں کر سکتے. یاد رہے گا؟ کیوں سکینہ، فہیم صاحب کلیئر ہے نا؟ ہاں. اب یہاں پہ دیکھیں یہی کہہ رہے ہیں ولا یجوز ذلک فیما اولہ ما، یعنی جس کے شروع میں ما ہے نا اس میں یہ کام کرنا جائز نہیں ہے. فلا یقالو، تو نہیں کہا جائے گا.
قائما ما زال زید، یعنی یہ کہنا صحیح نہیں ہے۔ اب آئیے اگلے سوال پہ، مل فرق بین ما ولا المشبہتین بلیس، ما اور لا کا کیا فرق ہے؟ کون بتائے گا مولانا؟ بتائیں۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، احسن۔ یہ جو ما اور لا ہے یہ دونوں لیسا کے معنی دیتا ہے۔ کہہ رہے ہیں ما جو ہے معرفہ نکرہ دونوں پر آتا ہے، یہ والا ما، اور لا کیا ہے؟ صرف و صرف نکرہ پر آتا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے کہیں گے لا زید قائما، یعنی لیس زید قائما، تو لا نہیں لا زید بھی نہیں کہیں گے، لا رجل کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ لا رجل قائما، لا ولد قائما، چونکہ لا کس سے مخصوص ہے؟ نکرہ سے، لیکن معرفہ کے ساتھ ہمیں یوز کرنا ہوگا تو کیا یوز کریں گے؟ ما، چونکہ ما دونوں سے، دونوں میں استعمال ہوتا ہے، معرفہ کے ساتھ بھی اور نکرہ کے ساتھ بھی۔ کلیئر ہوا آپ لوگوں کو؟ جی آقا۔ ہاں، اس درس میں ہم جا کے دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ دیکھیے اس میں اسم الحروف المشبہہ بلیس، دیکھیے یہاں پہ ما زید قائما لا رجل افضل منک، کہہ رہے ہیں یدخل ما علی المعرفہ والنکرہ، ما جو ہے معرفہ نکرہ دونوں پہ داخل ہوتا ہے، وَيَخْتَصُّ لَا بِالنَّكِرَاتِ خَاصَّةً، اسی لیے یہاں دیکھیے لا رجل کہا ہے لیکن ما زید کہا کہ نہیں کہا؟ تو ما کا استعمال معرفہ اور نکرہ دونوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور لا کا استعمال صرف اور صرف کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ نکرہ کے ساتھ۔ کہہ رہے ہیں ما هو عمل لا النافیۃ للجنس اذکرہ مع المثال، لا نفی جنس کا عمل کیا ہے؟ غلام علی صاحب اسکوٹی چلیے بتائیے۔ احسنت مولانا، مبتدا کو نصب دیتا ہے، خبر کو رفع دیتا ہے۔ ایک مثال بتا دیجیے۔ لا رجل قائم، یعنی کوئی آدمی کھڑا نہیں ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی اللہ نہیں ہے۔ اور ہے کوئی مثال؟ ہاں؟ لا رجل فی الغرفۃ، لا خیر فی الشر، کیا کہیں گے؟ لا خیر فی الشر، برائی میں کوئی نیکی نہیں ہے، اس میں کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ لا خیر فی الخمر، لا فائدۃ فی الخمر، یعنی ایک دم سے نفی کر دینا کسی چیز کی، ٹھیک ہے؟ پورے جنس کی نفی کر دینا۔ التمارین مولانا، اسرع اسرعوا حتی نکمل، لیکن یہ تمرین تو تھوڑا لمبی لگ رہی ہے، ہاں تو اس کو ایسا ہے زیادہ اسرع نہیں کرتے ہیں اور یہیں پہ رکتے ہیں تاکہ دوسرے پہ فرق نہ پڑے اور ہم لوگ ہدایت وہ بھی پڑھ لیں۔ تو انشاءاللہ ان تمرینوں میں غور کر کے آئیے گا، اور اس درس کو تو کم سے کم دہرا لیجئے گا، جس نے ویڈیو نہ دیکھی وہ ویڈیو دیکھ لے گا، کم سے کم جو سیکنڈ لاسٹ والا ہے بجائے شروع کے اس درس کو دیکھ لیں، تاکہ جو ہے کل اس کی تمرین باہم میں سارے، یعنی کل نہیں بلکہ سنیچر کو ہم لوگ اس کی تمرین کریں گے اور باہم شریک رہیں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ خدا حافظ، خدا حافظ۔